اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ڈی ایم نیٹ ورک کے تمام سامعین اور ناظرین کو ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ صیام کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ صیام کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا ذریعہ بنائے. سامعین محترم، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ لے کر حاضر ہوا ہوں. میں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کروں گا. حضرت سیدنا کعب بن عجزہ بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں جو اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر تمام اصحاب بیٹھے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام منبر کے قریب ہو جائیں. تو تمام صحابہ اکرام منبر کے قریب ہو گئے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے منبر کے پہلے زینے پر، پہلی سیڑھی پر یعنی پہلے سٹیپ پر قدم رکھا اور آمین کہا. اسی طرح دوسرے زینے پر قدم رکھا اور آمین کہا. پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا. تو جب نبی علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام جو کہ یہ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے بہت متعجب ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے معمول سے ہٹ کر دیکھا ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا ہو اور آپ نے آمین کہا ہو، لیکن آج آپ نے تینوں دفعہ جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرے زینے پر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا لی. یہ بددعا کی، یہ ایک بددعا دی اس بدبخت کے لیے کہ اس بدبخت کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی. تو اس دعا پر حضرت نبی کریم علیہ السلام نے آمین کہا. یعنی پہلے سٹیپ پر جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی قدر و منزلت کر کے، اس کے روزے رکھ کر اور رات کو قیام کر کے اس کی برکتوں کو نہیں سمیٹا اور اس مہینے کو جو ہے اس نے قدر نہیں کی اور جس کی وجہ سے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تو اس دعا پر ظاہراً تو یہ دعا ہے لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ بددعا ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا. اس دعا پر حضور علیہ السلام نے آمین کہا. تو جب نبی علیہ السلام نے دوسرا قدم رکھا دوسری سیڑھی پر، دوسرے زینے پر، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی
کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا اور اس پر درود پاک نہیں پڑھا۔ اسی طرح جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی عزت و تکریم کر کے، ان کا ادب کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بدبخت ہیں، جنہوں نے، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے باوجود، اس کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے اس نے اس کے باوجود جو ہے اس مہینے کی قدر نہیں کی اور اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ اور اسی طرح دوسرے جو بدبخت شخص وہ ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا اور سننے کے بعد اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ بہت سی اور بھی حدیث مبارکہ اس شخص کے لیے وارد ہوئی ہے۔ ایسے شخص کو بخیل لکھا گیا ہے کہ جو نبی کا ذکر سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی عزت و تکریم نہ کی اور ان کی بے ادبی کی اور اس وجہ سے وہ جنت کا حقدار نہ ٹھہرا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو والدین کی عزت کرتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ جنت کے حقدار ہیں۔ تو وہ بہت خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت بھی کر سکتا تھا اور ان کی ادب کر کے ان کی دعائیں لے سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے دعائیں نہیں لیں تو اس بدبخت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں تو اس پر آمین امام الانبیاء کرتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ 3 اشخاص جو ہیں ان کو بدبخت لکھا گیا ہے کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان کی برکتیں حاصل نہ کی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا اور درود پاک نہ پڑھا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی عزت نہ کی، ان کا ادب نہ کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ صیام کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے حد بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے والدین جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، مولا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، جن کے حیات ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ اتحاد رمضان، اتحاد رمضان، اتحاد رمضان۔